حامدا و مصلی اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہمراہ یعنی ان کے ساتھ میں کہیں سفر کر رہے تھے، جا رہے تھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹے دار ٹہنی یعنی شاخ، ایک درخت کا شاخ ٹہنی جو کانٹا اس میں لگا ہوا تھا، وہ راستے میں پڑا ہوا نظر آیا۔ صحابہ کرام کے ساتھ آپ جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اس کانٹا والا ٹہنی کو ہاتھ سے اٹھا کر غیر ضروری جگہ پر ڈال دیا، جہاں پر آدمی کا آنا جانا نہیں ہے، راستے سے سائیڈ میں کہیں پر ڈال دیا، اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، یہ راستے سے کانٹا کو ہٹانا، یہ صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ راستے سے ایذا پہنچانے والی کوئی بھی چیز ہو، کانٹا ہو، لکڑی کا ٹکڑا ہو، ڈھیلا ہو، شیشہ ہو، کانچ ہو، کوئی بھی چیز جس سے مخلوق کو تکلیف پہنچے، راستے پہ چلنے والوں کو ایذا پہنچے، پریشانی ہو، تکلیف ہو، اس چیز کو ہٹا دینا راستے سے، یہ صدقہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک لوگ اس راستے میں چلتے رہیں گے، ہر ایک کی طرف سے تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائے گی۔ کتنی بڑی بات ہے میرے محترم بزرگ اور دوستو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا معصوم ہے، غلطی آپ سے ہو نہیں سکتی، گناہ آپ سے سرزد ہو نہیں سکتا ہے، آپ بخشے بخشائے ہیں، پھر بھی ایک ایک چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی کتنی قدر کیا کرتے تھے۔ آج ہم اس کے امتی ہیں، یا ہم بھی اس طرح کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو اور غور فکر کرو، کیا ہم بھی اس بات پر عمل کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں، 100% کرتے ہیں، لیکن میں تو کہوں گا کہ بالکل ہم الٹا کرتے ہیں۔ عمل کرتے ہیں مگر پورا اس سنت کو الٹ دیتے ہیں، الٹا عمل کرتے ہیں۔ کیا عمل کرتے ہیں کہ گھر کے پانی کو جو ہے ہم روڈ پر لا کر چھوڑ دیتے ہیں، گھر کے پیشاب کو روڈ میں لا کر گراتے ہیں، گھر کی گندگیوں کو نکال کر روڈ پہ لا کر رکھ دیتے ہیں، تاکہ آنے جانے والے کو خوب تکلیف ہو، خوب پریشانی ہو، مگر ہم آرام اور عیش کے ساتھ رہے، ہمارا گھر صاف ستھرا رہے، ہمارا دروازہ صاف ستھرا رہے، روڈ بھلے غلیظ رہے، ناپاک رہے، آنے جانے والے کو جتنی بھی ایذا اور تکلیف پریشانی ہو، اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ ہے امتی کا حال۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشے بخشائے، بتائیے ان کی یہ حالات میں لکھا ہے کہ کانٹا کو آپ اٹھا کر کے سائیڈ کر دیا تاکہ کسی مخلوق کو تکلیف نہ ہو، ایذا نہ پہنچے۔ تو میرے محترم بھائیوں، راستہ کو ہم صاف ستھرا رکھیں، ایسی چیز غلاظت ناپاکی ہم راستے میں نہ ڈالیں تاکہ آنے جانے والا آپ کے لیے بد دعا کرے، ان کو پریشانی ہو، تکلیف ہو۔ اچھے لوگ بھی پار ہو رہے ہیں، نمازی پار ہو رہے ہیں، متقی پرہیزگار پار ہو رہے ہیں، ہر طرح کی مخلوق پار ہو رہے ہیں، جانور بھی پار ہو رہے ہیں، اور آپ کو اس غلاظت سے جو ہے کسی کو تکلیف ہو جائے گی تو ظاہر سی بات ہے گناہ کے آپ مستحق ہوں گے۔ ایک مرتبہ یہودی کا ایک جماعت، ایک گروہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا، تو دیکھا کہ ڈھیلا پتھر جو ہے راستے میں پڑا ہوا ہے، تو وہ لوگ آپس میں چرچا کر رہے تھے کہ لگتا ہے اس راستے سے مسلمانوں کا گزر بہت دن سے نہیں ہوا ہے۔ وہ یہودی کیا کہہ رہے تھے اس زمانے کے مسلمانوں کے بارے میں کہ لگتا ہے اس راستے سے بہت دن سے مسلمانوں کا گزر نہیں ہوا ہے، ورنہ یہ کنکر پتھر ڈھیلا یہاں نظر نہیں آتا تھا۔ کیسے ماحول اور تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا تھا کہ لوگ راستے سے صحابہ کرام کی تربیت کو سمجھ جاتے تھے۔ آج ہم بھی اس کے نام لیوا ہیں دوستو بھائیوں، اس کے امتی کہلاتے ہیں، عاشق
عاشقان رسول کہلاتے ہیں، لیکن آج ہمارا عمل بالکل اس کا برعکس ہے، بالکل الٹا ہے۔ اس لیے میرے عزیز اور بھائیوں، ہم جو ہے ان چیزوں پر غور فکر کریں اور جو اچھی چیز ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اتباع رسول ہم سبھی مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔